اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today we have a poem, Ozymandias, written by Shelley, and this is in the textbook of English grade 11 in the KP book, also in some other boards in Pakistan. So let's start its reading and its translation. First of all, we have to discuss a little bit in short about the poet. Percy Shelley is actually a very well-known poet in England. He actually is one of the major English romantic poets. He was born on 4 August 1792 and actually he died on 8 July 1822. So we can say he died very young. And he is regarded by some as among the finest lyric and philosophical poets, and it's true. Because in English language, Shelley is considered one of the respected poets in lyrical poetry. And he was also one of the influential. The best known classic poems of Shelley include Ode to the West Wind, Ozymandias, To Skylark, The Cloud, The Mask of Anarchy, and Music When Soft Voice Die. Apart from it, there are many other very nice poems by Shelley. Little about the historical background of Ozymandias. Actually, Ozymandias آپ کو پتا ہے کہ ایجپٹ میں یا مصر میں جو رولر ہوتے تھے، جو بہت بڑی سویلائزیشن رہی ہے مصر کی، ایجپشن سویلائزیشن، اس میں جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے، رولر ہوتے تھے، ان کو فیرو کہتے تھے. تو یہ جو پوم ہے یہ اوزیمینڈیس جو کہ ایک فرعون تھا، فرعون مصر تھا، اور اس کا جو نام تھا وہ تھا رامسیس دی سیکنڈ. رامسیس دی سیکنڈ جو تھا وہ بہت زیادہ طاقتور رولر تھا. اور یہ شیلے نے اصل میں یہ ایک سونٹ لکھی ہے جو جنرا ہے. اس کے بعد اوپر ابھی ہم بات کریں گے تھوڑی مختصر سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایک ہسٹوریکل سٹوری ہے یا ایک سٹوری شیلے اس میں اس سونٹ میں بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ شیلے ایک ٹریولر، ایک مسافر سے اس کا سامنا ہوتا ہے جو کسی اینٹیک لینڈ، مطلب جو کسی پرانے ایجپٹ، جہاں پہ اینٹیک لینڈ کا مطلب ہے جو بہت قدیم، کسی قدیم جگہ، یعنی یہاں پہ مطلب ایجپٹ ہے، وہ وہاں سے آیا ہے. اور وہ کہانی بیان کر رہا ہے کہ جو اوزیمینڈیس کا جو بہت بڑا مجسمہ ابھی کس حالت میں ہے. اور اس میں شیلے بہت ہی نفیس انداز میں جو مجسمہ ہے، جو اسٹیچو ہے، اس کے مختلف خد و خال پر بھی بات کرتا ہے. اس کے مجسمے کے جو اس کا سر ہے وہ جو ہاف بیریڈ پڑا ہوا ہے ڈیزرٹ میں، اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے. تو یہ اصل میں ایک جو فرعون مصر ہے رامسیس II، جو بہت ہی طاقتور اور گھمنڈ والا بادشاہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ سونٹ لکھی گئی ہے. پوم کی سٹرکچر اور فارم پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں. یہ سونٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ سونٹ 14 لائنز کا ہوتا ہے اور اس کی 2 حصوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے. ایک پہلے کو 8 لائنز ہوتے ہیں، اس میں وہ اس کو آکٹیو کہتے ہیں، اور آکٹیو کے بعد سیسٹیٹ ہوتا ہے جس کی 6 لائنز ہوتی ہیں. اصل میں جو ٹریڈیشنل سونٹس ہیں اس کی تو جو رائمنگ سکیم ہے وہ ہے اے بی بی اے اے بی بی اے، لیکن یہاں پہ شیلے نے تھوڑا سا یہ مختلف کیا ہے. اس کی جو آکٹیو ہے
وہ اس کی رائمنگ سکیم جو ہے وہ ہم اس سونٹ کی اوزیمینڈیس کی ABABACDC، تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیا ہے، ورنہ ٹریڈیشنل جو سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے رائمنگ سکیم کا. اور اس کا جو میٹر ہے بہر جو ہے یہ ایامبک پینٹرا میٹر ہے، مطلب جو ایامبک 5 سیلیبلز والے ہاف اینڈ، اس پہ تھوڑا سا پھر ڈسکشن بعد میں کریں گے، لیکن یہ ایامبک پینٹرا میٹر ہے. اور اوزیمینڈیس جو پوم ہے اس کا جو سب سے اہم تھیم ہے وہ اصل میں امپرماننس ہے، کہ ہر چیز جو ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے، یہاں پہ کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اور خاص کر جو حکمرانوں کی جو لیگیسی ہے، جو گلوری ہے، جو شان و شوکت ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. تو یہ اس کا تھیم ہے، وین گلوری، دا پاور آف آرٹ، دا ڈکلائن آف پاور ایٹسٹرا، آپ یہ تمام چیزیں کہہ سکتے ہو. تو یہ اس کا تھیم تھا. اس کے رائم سکیم کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، ایک سونٹ ہے، اس کے میٹر کے بارے میں بھی بات کی. تو اب آتے ہیں کہ اس پوم کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. I met a traveler from an antique land who said، میں ایک قدیم دنیا سے آئے ہوئے ایک مسافر سے ملا. یہ قدیم دنیا میں نے پہلے بتائی کہ جو اینٹیک لینڈ ہے یہ مصر کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. جس نے کہا، who said، two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. اس نے کہا کہ جو دو بڑی بڑی ٹانگیں جو پتھر سے بنی ہوئی ہے، لیگز آف سٹون، اور جو بہت بڑی وسیع واسٹ بڑی ہے، اور وہ ٹرنکلیس ہے، ان پاؤں کے اوپر دڑ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، ٹرنکلیس ہے. اور وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ ایک ڈیزرٹ میں، ایک ریگستان میں، صحرا میں کھڑی ہیں. near them on the sand half sunk a shattered visage lies. اور ان دو ٹانگوں کے قریب ریت میں آدھا دھسا ہوا، جو آدھا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ہاف سنک ڈوبا ہوا، دھسا ہوا، ڈکا ہوا ایک چہرہ ہے، وزیج لائز پڑا ہوا ہے، whose frown and wrinkled lip، اور جس کے شکستہ چہرے پر ناراضگی ہے، فراؤن ہے، وہ خفگی ہے اس کے اوپر، وہ اس کا چہرہ خوش نہیں ہے. جو مصور نے اس کو بنایا تو اس کی چہرے پر خفگی ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے، فراؤن ہے. اور رنکلڈ لپ، اور اس کا ہونٹ کس طرح ہے؟ جھریوں والا ہے، جھریوں والا ہونٹ ہے. مطلب یہ اس میں بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک ظالم اور عجیب قسم کا مطلب جو ظالمانہ انداز والا بادشاہ تھا، مغرور بادشاہ تھا. اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ، اور اس کے چہرے پر کیا تھی؟ کسی ظالمانہ حکم کا تمسخرانہ تاثر تھا. ابھی بھی اس کے اوپر، اس کے چہرے اوپر ایک کمانڈنگ، جو اپنی بادشاہ کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ اس طرح کا اس کا چہرہ لگ رہا تھا. اور وہ کیا بتا رہا تھا؟ ٹیل دیٹ اٹس اسکلپٹر ویل دوز پیشنز ریڈ. اور یہ ابھی یہ شیلے ابھی اس کا جو مجسمہ ساز ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس مجسمے کا جو مجسمہ ساز ہے وہ شاید اچھی طرح جانتا تھا اس اوزیمینڈیس کو، اس کے جذبات کو جانتا تھا کہ یہ کس طرح تھا. تو اسی طرح اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس مجسمے میں اس کو دکھایا ہے، اس نے اس طرح بنایا ہے اس کو. which yet survive، اور جو ابھی بھی یہ مجسمہ ابھی بھی باقی ہے. گو کہ یہ جو اوزیمینڈیس تھا وہ مر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی سلطنت جا چکی ہے، لیکن آرٹ مصور، اس کا یہ جو مجسمہ ساز کا جو آرٹ ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. Stamped on these lifeless things، اور یہ ان بے جان چیزوں پر، ان بے جان
پتھروں پر اس کے جو نقش ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ جا چکا ہے, وہ مر چکا ہے, لیکن اس کے اب ان بے جان چیزوں پر اس کی نقش موجود ہے. The hand that mocked them and the heart that fed. اور یہ مصور یہ جو ابھی اس مجسمہ ساز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ جس نے اسے بنایا اور دل جس نے جذبات مہیا کیے. دیکھیں شیلے یہاں پہ پھر بھی آرٹ کی برتری, آرٹ کی سبلیمٹی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ دیکھیں انسان تو چلا گیا ہے لیکن یہ اسکلپٹر, یہ جو مجسمہ ساز تھا, اس کا آرٹ ابھی بھی باقی ہے, ہزاروں سال کے بعد بھی ابھی باقی ہے. اور اس نے بڑے اوریجنل طریقے سے اس اوزیمینڈیس یا اس جو مصر کا فرعون تھا اس کا جو مجسمہ بنایا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. And on the pedestal these words appear. اور اس کے جو پیڈسٹل ہے, جو پائے جو جس کو پائیدان ہے, جس پر یہ پیر کھڑے ہیں, اس پر یہ الفاظ درج ہیں, My name is Ozymandias, King of Kings. اس پر یہ الفاظ ہے کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یہاں پر بھی دیکھیں ان الفاظ میں بھی یہ وہ غرور نظر آ رہا ہے, وہ طاقت نظر آ رہی ہے کہ میں بادشاہ ہوں, بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. Look on my works, ye mighty and despair. اے طاقتور لوگو, اے طاقتورو, میرے کام کو دیکھو, and despair, اور مایوس ہو جاؤ. اور یہ یہاں پہ یہ شیلے سب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ جتنے بھی پاورفل ہو جاؤ, جتنے بھی آپ عظیم سلطنت بنا دو, جتنے بھی آپ حکم چلا دو, لیکن آپ نے یہاں سے جانا ہے, آپ نے مایوس ہو کے جانا ہے, مرنا ہے. Nothing beside remains. اور اب اس مجسمے کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے, وہ سلطنت, وہ عظیم شان و شوکت, وہ سب کچھ غائب ہے. کیا باقی ہے؟ Round the decay of that colossal wreck. اور اس بڑے, اس ٹوٹے پھوٹے مجسمے جو نیچے پڑا ہوا ہے, اس کے ارد گرد کیا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ Boundless and bare, وہ لامحدود اور خالی کیا ہے؟ The lone and level sands, صرف اور صرف تنہا, صرف اور صرف ریت ہے اور ہموار ریت ہے جو اسٹریچ فار اوے, جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں تک ہم نے اس پوم کے جو میننگ بھی بتائے, آپ کو ایکسپلین بھی کیا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اس پوم کا یا اس یونٹ کا جو ایکسرسائز ہے وہ بعد میں کریں گے اور کلاس میں اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.